بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حاسد کا انجام۔ خلافت بنو عباس کا 8واں خلیفہ معتصم باللہ، اس کی ایک صحرائی دیہاتی سے دوستی ہو گئی، اور دوستی اس قدر مستحکم ہوئی کہ وہ دیہاتی اجازت کے بغیر اسے ہر وقت مل سکتا تھا۔ اس دیہاتی کی عادت تھی، وہ ہمیشہ یہ الفاظ کہا کرتا تھا: خدایا نیک کو جزا دے اور برے کو سزا دے۔ معتصم کا ایک وزیر نہایت تنگ نظر تھا۔ معتصم سے دیہاتی کی یہ دوستی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور وہ دل میں سوچا کرتا کہ اگر اس دیہاتی کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا تو ممکن ہے کہ خلیفہ مجھے معزول کر کے میری جگہ اس دیہاتی کو ہی کہیں اپنا وزیر نہ بنا لے۔ چنانچہ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کو رسوا کرنے کے بہانے تراشا کرتا۔ آخرکار اس نے دیہاتی سے دوستی کر لی اور اسے اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا۔ جب دیہاتی کھانے سے فارغ ہوا تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا۔ دیہاتی نے کہا: میں خلیفہ کے دربار جاؤں گا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ ہم نے جو سالن کھایا ہے اس میں لہسن بہت زیادہ ہے، اور بادشاہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے، لہٰذا جب تم دربار میں بیٹھو تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا۔ اس کے بعد وہ وزیر اس دیہاتی کے جانے سے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس جاہل دیہاتی کو خواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں میں کہتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی ہے، اور میں اس بدبو سے بہت تنگ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دیہاتی معتصم کے دربار میں آیا اور خلیفہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مگر آج خلاف معمول منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو یہ دیکھ کر وزیر کی بات کا یقین آ گیا۔ خلیفہ نے ایک رکن لکھ کر اسے لفافہ میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی۔ پھر وہ رکا اپنے دیہاتی دوست کو دے کر کہا: تم یہ رکا لے کر فلاں کے پاس جاؤ۔ دیہاتی وہ رکا لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ خلیفہ کا رکا لے کر فلاں حکومت کے کرندے کے پاس جا رہا ہوں۔ وزیر سمجھا کہ ہو نہ ہو اس رکا میں خلیفہ نے اس کے لیے انعام کی سفارش کی ہے، لہذا وزیر نے اس سے کہا: تم یہ رکا خود لے کر نہ جاؤ، یہ رکا مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ دیہاتی نے جتنا انکار کیا، وزیر کا اصرار اتنا ہی بڑھتا گیا۔ آخرکار وزیر نے 2000 دینار کے عوض اس سے رکا حاصل کر لیا۔ دیہاتی رقم لے کر اپنے گھر چلا گیا اور وزیر نے وہ رکا متعلقہ شخص کو پہنچا دیا۔ رکا میں تحریر تھا کہ اس بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور خلیفہ کے غلام نے بے ادرے وزیر کا سر قلم کر دیا۔ جب چند روز تک خلیفہ کو وزیر نظر نہ آیا تو اس نے وزیر کے متعلق پوچھا کہ ہمارا وزیر کہاں ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ آپ نے خود رکا لکھ کر اسے دیا اور وہ قتل ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے کہا: اس دیہاتی کا تمہیں کوئی پتہ ہے؟ تو اس نے کہا: جی ہاں، وہ شہر آیا ہوا ہے۔ خلیفہ نے کہا: اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دیہاتی خلیفہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے زندہ دیکھ کر تعجب کیا، حیران ہوا۔ اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے فلاں گورنر کے پاس بھیجا تھا، تو گیا نہیں۔ حضور جانے لگا تھا، راستے میں آپ کا وزیر مل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔
और वो ख़त लेकर चला गया। बादशाह ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो? तो उस देहाती ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपसे नफ़रत करूँगा। बादशाह ने कहा, जो वज़ीर तुझसे ख़त लेकर गया है उसने तो मुझे कहा था कि तू मुझसे नफ़रत करता है। देहाती ने कहा, भला मैं आपसे क्यों नफ़रत करूं? बादशाह ने कहा कि उस रोज़ मैंने तुझे अपने करीब बुलाया तो उस वक्त मुंह पर हाथ क्यों रखा हुआ था? तो देहाती ने कहा, उस रोज़ उस वज़ीर ने मुझे दावत पे बुलाया, बहुत ज़्यादा लहसुन खिला दिए जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। तो मैं आपके करीब होने लगा तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। बादशाह ने कहा, तू सच कहता है, खुदाया नेक को जज़ा दे और बुरे को सज़ा दे। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।